مرے ہوئے یزید کو گالی دینا بڑا آسان کام ہے. زندہ یزید کے سامنے بات کریں نا. عمران خان آپ کو یہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. ایک نان ڈیموکریٹک بندے کے بارے میں بات کی ہے تو اب اس کو آپ گھر تک پہنچائیں نا. ارشد شریف نے کہا یہ لوگ ہیں, آپ ذرا لیں نام ان کا, وہ کون کون سے لوگ ہیں. ہم یہ بات بتایا مجھے بھائی سچ کیا ہے, چلتے ہیں نا. پہلے مجھے بتائیں کہ خان نے جو بتایا وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ خان کی بات اگر آپ مانتے ہیں تو خان نے کہا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. کیوں آپ ایسے نان ڈیموکریٹک بندے کا نام لے رہے ہیں میرے سامنے؟ یہ صحیح والوں نے بلا کے میٹنگ کر کے اس کو ٹاسک دیا, ایک ٹاسک دیا تو کہہ رہا ہے ایف آئی آر ہو میرے اوپر. آپ نے بات نہیں سننی تو میں پھر معذرت کر لیتا. جو ہر ریفرنس آ رہا ہے نا وہ آپ کی پرانی ویڈیو تھی, وہ اس میں یہ تھا. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے یا یہ آپ کو اچانک؟ نہیں میں وہی پوری لیول پہ نہیں ہے نا آپ, مطلب ہماری طرح مطلب اچھے ہم سے تو خیر بہتر ہے, لیکن عمران خان نہیں اسی خادم رضوی کو جب گرفتار کیا تو کوئی نہیں نکلا, نہ اسے رہا کروا سکے. وہ بھی جیلوں میں رہ چکے ہیں اور انہیں بھی جیل میں بھی جس طرح ان کی جو آپ کو پتا ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ساری باتیں لوگوں کو آف ریکارڈ یہی ہے کہ وہ کو پتا ہے اگر اریسٹ کیا جائے تو آپ کے 2 ملین فالوورز ہیں, کم از کم 1 لاکھ بندہ روڈ پہ آنا چاہیے کہ کیوں انجینئر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سعدی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک. میرے ساتھ اس وقت انجینئر علی محمد مرزا صاحب موجود ہیں. پاکستان کے بڑے اسکالر ہیں, دین پہ ان کی بڑی دسترس ہے, جہالت کا خاتمہ کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار, اور اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے نوجوان بزرگ بوڑھے انہیں پسند کرتے ہیں, انہیں سنتے ہیں, میں خود سنتا ہوں. لیکن گزشتہ دنوں میں کچھ انجینئر علی محمد مرزا صاحب اچانک ٹاپ ٹرینڈ بنے, عجیب و غریب ٹرینڈ, مولوی بک گیا, رانگ نمبر, ایجنسیوں کے عہدے. اور ابھی جو انجینئر صاحب کی جو بڑی تنقید ہوئی اس میں انہوں نے پاکستان کے جو سیاست کے سب سے بڑے رہنما اس وقت عمران خان کو ناکام قرار دیا. کچھ ویڈیوز پرانی سامنے آئیں, مورل گراؤنڈز پر تنقید ہوئی کہ خان صاحب فرشتہ بنتے ہیں, وہ فیل ہو گئے, ناکام انسان ہے. پھر یہ ویڈیو بھی آئی, کچھ فلسطین اسرائیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ عمران خان کا کوئی خاص کردار اس پہ نظر نہیں آیا. اور آج عمران خان کو دیکھیں تو 100 دن جیل میں ہو گئے, ان کی بہنوں پر پرچے, ان کی باپردہ بیوی پر پرچے. عمران خان اس تحریک کو اپنا خون دے چکے ہیں, بچے چھوڑ چکے ہیں, ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں, انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جس طرح کیسز بنائے جا رہے ہیں. خان کی مقبولیت سروں میں 80% پلس, لیکن پارٹی لیرو لیر, اور دن دہاڑے جو ظلم اور زیادتی خان کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہاں عمران خان مظلوم ہونا چاہیے, لیکن انجینئر صاحب نے یہ کیوں کہا, یہ ساری باتیں بتائیں گے. پھر کعبے کی چھت پر چڑھ کر ان کا ایک بیان لوگ نہیں مانیں گے تو اب ہم کیا انجینئر صاحب کی باتیں کیسے مانیں. اور پھر خان صاحب کو جو بیانیہ ہے, انہوں نے کہا تھا اگر اپنے خان بیانیے پر قائم رہا تو میں ووٹ ڈالوں گا. تو خان بیانیے پر قائم ہے, یعنی صاف شفاف الیکشن کو, عوام کی حکومت کو. امام علی کا ارشاد ہے کہ جب لوگ تمہیں چھوڑ دیں تم تنہا ہو تو حق اس طرف نظر آتا ہے. اس پہ انجینئر صاحب زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ حق کیا ہے. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, خان کے مخالف طاقتور لوگ ہیں, عدالتیں ہیں, ایف آئی اے, نیب ہے, پولیس ہے, 14 جماعتیں ہیں, اور بظاہر صرف عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انجینئر صاحب کھڑے ہیں یا نہیں, اور پھر جس عہدے کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر ان پہ ہمارے افواہیں ہیں اس میں کیا صداقت ہے. نواز شریف کو پسند کرتے ہیں انجینئر صاحب, انہیں پاکستان کے حکمران بہتر لگتے ہیں یا خان سے کوئی بہتر آپشن موجود ہے, الیکشن کو کیا سمجھتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد کیا یہ خیالات بدلے. اور جو صحافت کا شہزادہ عمران ریاض, پاکستان کے صحافیوں کو رول ماڈل, 4 مہینے کی عزت کے بعد واپس آیا. انجینئر صاحب نے کہا وہ مکافات عمل ہے, سار عالم, حامد میر, اسد طور, متی اللہ پر ظلم ہوا, مذمت نہیں کی, سپورٹ نہیں کی. عمران ریاض کی بھی ایسی ویڈیو سامنے آئی, اس نے باقاعدہ مذمت کی. پھر انجینئر صاحب کی ایک متی اللہ جان اور اعزاز سے یہ سب بھی ویڈیو آئی, وہ عمران خان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے. یہ بڑی سخت تنقید میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور صدیق جان کے حوالے سے بھی بات آئی, قبروں کو پوجنے والا پی ٹی آئی کے صحافی, یہ مناسب زبان ہے نہیں. اور تحریک انصاف کے جو بچے مس یوز ہوئے ہیں, انہیں اچانک کیا ہوا. ماضی میں قاسم علی شاہ 13 کتابوں کے مصنف, موٹیویشنل اسپیکر منظر عام سے غائب ہے, لیکن انجینئر صاحب میدان میں موجود ہے اور ان تمام سوالوں کا جواب بھی دینے کو تیار ہے اور کلیئر بھی کریں, جو ان کی بہت بڑی بڑائی ہے. انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, اپنا قیمتی وقت دیا, اور میرا یہ انٹرو بھی سنا جس میں بہت زیادہ ہیوی قسم کی تنقید آپ کے اوپر, اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے سنا. لیکن اسکالر ہیں آپ, بہت بڑے ماشاءاللہ, تو ان تمام سوالات پہ جواب آپ سے عوام پوچھنا چاہتی ہے بڑے عرصے سے کہ ایسا کیا ہوا کہ ویڈیوز آپ کی پرانی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کہ عمران خان کو آپ نے ناکام قرار دیا, مورل گراؤنڈز پہ کہا فیل ہو گئی, ناکام انسان ہے. تو اس تھوڑا سا کلیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بہت شکریہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری خواہش ہمیشہ اپنے مخاطبین سے یہی ہوتی ہے, خواہ ہم سے وہ علمی اختلاف بھی رکھتے ہوں, کہ بجائے یہ کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی رائے خود سے قائم کر لیں کسی کے کانٹ چھانٹ کے بنائے ہوئے کلپس کے ذریعے, ڈائریکٹ ہم سے ہی پوچھ لیا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے ہم سے جو بھی رابطہ کر رہا ہے
ہم تمام سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں اردو پوائنٹ والے دانش بھائی بھی آئے, پھر علی حمزہ بھائی بھی آئے, اس کے بعد سوراب بھائی سے جمیل فروکی صاحب نے بھی بات کی. میں نے کہا آپ آ جائیں, اور آپ نے بھی بات کی, تو بالکل ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. جہاں تک آپ نے انٹروڈکشن کروایا اس میں جتنی باتیں آپ نے ڈسکس کی, میں سب سے پہلے تو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دوں کہ جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں میرے متعلق, میں ان تمام کی تمام باتوں کو آن کرتا ہوں اور ان کے اوپر قائم ہوں آج بھی. دوسری بات, جتنی بھی میری ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے پرانی ویڈیوز اس طریقے سے پبلک میں عام کی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ میرا کوئی تازہ بیان ہے, تو میں اسے بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں مولوی جھوٹ بول سکتا ہے اور پبلک بھی جھوٹ بول سکتی ہے, لیکن گورا جھوٹ نہیں بولتا. یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ آ جاتی ہے, اس میں سے میری ایک ویڈیو جو ہے وہ جولائی 2022 کی ہے اور آج نومبر 2023 ہے, یعنی آلموسٹ 1.5 سال پہلے کی. دوسری میری ویڈیو فروری 2023 کی ہے, آلموسٹ سمجھ لیں 10 مہینے پہلے کی. تیسری میری ویڈیو جو ہے وہ اپریل 2023 کی ہے, اور چوتھی میری ویڈیو جو ہے وہ اگست 2023 کی ہے, جس میں نے وہ پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا جس کو میرے لیے نیگیٹو پیش کیا گیا. میں الحمدللہ پچھلے آلموسٹ 10 سال سے مارچ کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں. اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, نہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ نے بنایا, یہ ملک ایک پولیٹیشین نے بنایا ہے, محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی. تو میں تو شروع سے ڈیموکریٹک بندہ ہوں, لہٰذا جھنڈا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لگاتا. جھنڈا میں ہمیشہ سے لگاتا ہوں, الحمدللہ بچپن سے لگا رہا ہوں اور ویڈیوز میں بھی لگا رہا ہوں. یہ تو میں نے ایک اوورال آپ کے انٹروڈکشن کو ریبٹل کر دیا. اب ایک ایک کر کے آپ اپنی بات سامنے رکھیں. ایک بات تو آپ رکھ چکے ہیں سامنے, میں اسے ریبٹل کر دیتا ہوں. جو آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب فیل ہو چکے ہیں, یہ دیکھیں یہ جو ایک پورشن اٹھایا گیا, یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ہے اپریل 2023 کی, جو آلموسٹ آج سے آلموسٹ سمجھ لیں 7-8 مہینے پہلے کی وہ ریکارڈنگ ہے, اور وہ پورے کانٹیکسٹ میں ایک بات ہوئی ہے. اس میں نے پلس پوائنٹ بھی ڈسکس کیے ہیں, نیگیٹو پوائنٹ بھی. اچھا, اس میں جو میں نے پلس پوائنٹ ڈسکس کیے تھے ان میں سے ایک کلپ میرا اسی وقت پی ٹی آئی والوں نے بڑا وائرل کر دیا, ان کو بڑا پسند آیا, جس میں نے کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ خان صاحب اتنی دلیری دکھائیں گے کہ وہ جیل میں جانا گوارا کر لیں اور باہر کے ملک نہ بھاگیں, اور مجھے خوشی ہے اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہیں. یہ کلپ انہوں نے کاٹا. اچھا, جو باقی میں نے جو چیزیں اس میں بیان کی ہوئی تھی وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ تو بڑی علمی خیانت ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کرے گا یہ خیانت قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, آپ سے مراد یعنی جو لوگ آپ کے آڈینس ہیں, اور کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, میرے ساتھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں انجینئر بھی ہوں اور میں دین کے اوپر بھی اچھی خاصی مہارت رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے, طالب علم کی حیثیت سے. میں ورلڈ پالیٹکس کو بھی دیکھتا ہوں, میں سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور سب سے بڑی بات میرے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اٹیچ ہیں, اور میری کریڈیبلٹی ان کے سامنے 15 سال کا پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. کسی ایک واقعے سے مجھے 0 سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے, اور پھر وہ سب میرے دفاع میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ علی بھائی نے یہ فلاں جگہ یہ بات کی, یہ فلاں وقت پہ کی, آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو میں اس لیے میدان تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, میں الحمدللہ ہر بات کا جواب دوں گا. تو وہ جو میں نے بات اس وقت کی تھی ناکام لیڈر والی, وہ ایک پورشن تھا کہ خان صاحب نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا تھا نا کہ میں اگلے لیڈر سے مختلف ہوں, جس کی وجہ سے ہم انہیں پسند بھی کرتے تھے, اب بھی جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں پسند کرتے ہیں. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ اب آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ نواز شریف نے یہ کیا, زرداری نے یہ کیا. ہم نے آپ کو آپ کے بنائے ہوئے کردار میں جج کرنا ہے, جو آپ نے کنٹینر پہ وعدے کیے تھے. آپ نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ اگر میری یہ بات نکلی ہے تو فلاں نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہوئی تھی. ہم نے آپ کو آپ کے کرائٹیریا میں جج کرنا ہے. یعنی آپ تو کہتے تھے پرائم منسٹر جو ہے وہ سائیکل میں جائے, وہ چارٹرڈ طیارہ نہ لے کے جائے, اور اس طریقے سے جتنے بھی دعوے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا, اس میں سے کوئی بھی فارغ التحصیل ہو کے باہر نہیں نکلا. گراؤنڈ ریئلٹیز تو بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور خان صاحب ان دعووں کے اوپر ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے اس اعتبار سے. میں تو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کو یونیورسٹی بالکل نہیں بنانا چاہیے. پرائم منسٹر کا کوئی کام نہیں وہ سائیکل پہ گھومے اتنے مشکل وقت میں, لیکن یہ دعوے نہ کرے, بس یہ اختلاف ہے. اچھا چلیں, یہ تو آپ کا آپ نے ماضی کا پس منظر بتایا. آج 14 نومبر 2023 کو
آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اب جو عمران خان کی آپ کے سامنے حالیہ اسٹرگل ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس معاملات جو آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود ابھی بتایا، جی 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 آپ کو کیا لگتا ہے آج بھی عمران خان ناکام ہے؟ کیا آج بھی عمران خان مورلی، جس طرح میں نے بھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا، تو جی جی عمران خان آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ فرشتہ ہیں، ابھی وہ ناکام ہے، کامیاب ہے؟ اب آپ کی رائے کیا جی ہے؟ جی نہیں، فرشتہ تو ہم کسی کو بھی نہیں کہیں گے، اور یہی وجہ دیکھیں ہم پرسنل میٹرز کو ڈسکس بھی نہیں کرتے جی جو بالکل ذاتی نوعیت کے ہیں۔ وہ صادق اور امین والی جو ٹرم ہے ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی تھی، میں تو بالکل اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ یہ اس کائنات میں ایک ہی شخص کے لیے موضوع ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ٹرمز کو یوز کر کے مطلب بدنام کیا جاتا ہے، تو لہٰذا فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ظاہر ہے، سب کے سب انسان ہیں، غلطیوں کا ہم جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سر تپا غلطیوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آدمی وہ ہوتا ہے جو آدم والا کام کرے کہ اپنی غلطی مان لے، اور شیطان وہ ہوتا ہے جو شیطان والا کام کرے اور اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دے۔ تو اس اعتبار سے خان صاحب نے کئی معاملات میں آدمی ہونے کا ثبوت دیا ہے جو انہوں نے اپنی غلطیاں مان لی ہیں۔ تو جب کوئی غلطی مان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا قد کاٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، شاید دنیا دار لوگوں کی نظر میں نیچا ہوتا ہو، لیکن جو منصف مزاج آدمی ہے اس کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو انہوں نے وکلاء کی نجی محفل میں یہ بات مانی کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ کیس نہیں بنانا چاہیے تھا، اور ابھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ایک جینٹل مین، میں ان کو پرسنلی سمجھتا ہوں، انہوں نے پیر صاحب کے پروگرام میں ویڈیو میں بھی مانا کہ مجھ سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی اور خان صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی، تو غلطی مان لی۔ اسی طریقے سے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا، میں تو کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں، اس سے فوج کا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، تو وہ انہوں نے مانا کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے قاضی نہیں۔ فائز صاحب کے بارے میں تو منی ٹرین کا ایشو تھا بہت بڑا، وہ تو خیر ایک ڈیفرنٹ ایشو تھا جو باجوہ صاحب کا تھا، لیکن جی چلیں وہ دیکھیں نا، وہ سب کا دیکھیں، بات یہ کہ اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے نا، ہاں جی اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے۔ جی جو منی ٹریل والی جو بات کر رہے تھے وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ نے منی ٹریل دینی تھی، باقیوں نے بھی دینی چاہیے تھی۔ وہ آلریڈی جج بننے سے پہلے ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں پاکستان میں، ان لوگوں میں وہ شمار ہوتا ہے، ان کی تنخواہ سے بہت زیادہ ٹیکس ہے وہ جو دیتے ہیں۔ ہم بات ان پرنسپل کر رہے ہیں، جب ایک سپریم کورٹ میں چیز سامنے آ چکی نا۔ امریکہ اسکول میں پڑھانے والے بندے کے پاس 9 لاکھ پاؤنڈ اس دور میں دینا ٹیکس، یہ بھی تو بہت سارے سوال تو کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ وہ اولاد کس کی ہے، وہ بندہ، اس کی جو وائف ہے وہ آلریڈی کتنی امیر عورت ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ان کی وائف کی ہے، وہ یہ ایک لادہ بات ہے۔ لیکن اب چونکہ اب اس میں ہم نے پانی میں مدانی نہیں ماننی، جو جی چیز جی تسلیم ہو چکی اس میں تو آگے اب بحث۔ خان صاحب کو آپ کیا ہاں جی، سمجھتے ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا، قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا، وہ انہوں نے مانا کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے نہیں دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے کئی ایک چیزیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں مانی، مثلا انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ملے، اور جب بھی کوئی اپوزیشن لیڈر آرمی چیف سے یہ کہتا ہے نا کہ جی مجھ سے ملو یا پرائم منسٹر کو سمجھاؤ، تو یہ تو غداری ہے۔ لیکن جب وہ خود نکالے گئے تو وہ بار بار یہ کہتے تھے میری ملاقات کرواؤ، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو یعنی یہ دو الگ باتیں ہو گئی نا، ایک بات پہ قائم رہے، اگر پہلے انہوں نے بات ٹھیک کی تھی تو اب بھی ان کو نہیں ملنا چاہیے آرمی چیف کو، اور اگر آپ وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہیں جو میں پہلے کہتا تھا وہ غلط ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جس میں ان کی ہیں؟ پیدا ہوتا ہے نا، اگر عمران خان آرمی چیف سے ملنا چاہتے تھے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور حلقہ وہی ہے جو چاہتے ہیں، وہ ہم نے بھی دیکھ بھی ہے آپ کے میں سامنے۔ ایگری کرتا ہوں۔ جی تو اب اگر عمران خان اس صورتحال کو نکلنے کے بعد ریئلائز کر چکے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کا اور کوئی حل نہیں، اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس میں برائی کیا تھی؟ برائی یہ ہے کہ خان صاحب نے مجھے بتایا تھا نا، مجھے خان صاحب نے بتایا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے اور یہ آئین کے خلاف ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ رپورٹنگ ٹو پرائم منسٹر ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر سے ملے، یہ مجھے خان صاحب نے بتایا تھا۔ اچھا، خان اس کا صاحب ایک بار کہہ دیں کہ میں نے غلط کہا تھا۔ خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کی کالیں نہیں ٹیپ ہونی چاہیے، اور یہ جو جسٹس بابر ستار ہے نا، یہ ٹرو جینٹل مین بندہ ہے۔ یہ اس وقت جب یہ جیو پہ آتے تھے میں انہیں کنٹینیوسلی دیکھتا تھا، اور میں ان کا بڑا ممدوح ہوں اس حوالے سے، اور اس وقت واحد پی ٹی آئی تھی گورنمنٹ میں جس نے مخالفت کی تھی جسٹس بابر ستار کے جسٹس بننے کی، اور آج دیکھیں وہ بندہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ یعنی انجینئر صاحب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ اپنا ایک جج ہے، پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی، دیکھیں آج پی ٹی آئی کے لیے شیلٹر وہی بندہ بنا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ عمران خان اگر کہتے تھے آرمی چیف سے ملنا ہے تو وہ اسے کیا کہتے تھے؟ یہ تو نہیں کہتے مجھے وزیر اعظم لگاؤ، جس طرح نواز شریف چوتھی مرتبہ ڈیل کر گئے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں۔ نہیں، وہ خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جو
پرائم منسٹر کو رپورٹنگ ہے آرمی چیف، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو ملے، وہ پرائم منسٹر کا انڈر آتا ہے. وہ یہ ہمیں کہتے تھے، اور کہتے تھے کالیں ٹیپ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت کہتے تھے کہ آئی ایس آئی ٹیپ کرے، کیوں نہ کرے، میرے میں کوئی چوری. اور آپ کو کہہ رہے ہیں ٹیپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے گھر کی باتیں بھی انہوں نے لیک کر دی جو بشرا بیوی کی اور بہت ساری چیزیں تھی. تو ایک لسٹ بنا لینا خان صاحب جس میں وہ اپنا رجوع ریکارڈ کرائیں. میں نے دیکھے اپنی ویڈیو میں 10 رجوع ریکارڈ کروائے ہیں جس میں نے ڈیٹ وائز یعنی ایک چیز مینشن کی ہے، یہ چیز تھی، اس میں مجھے شرح صدر بعد میں ہوا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ دونوں چیزیں پیرلل میں چل رہی ہوں، اور اگر یہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے جو بات پوچھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دینا. دیکھیں میرا جو ذاتی رائے آپ اس کو کریکٹ کریں اگر آپ کو غلط لگتا ہے. عمران خان کی کالیں ٹیپ ہوتی تھی، عمران خان خود لون میں بیٹھ کے وہاں پر میٹنگز کرتے تھے، اور جو کالیں وہ ٹیپ کروانا چاہتے تھے جہاں انہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم کسی فائنینشیل کرپشن میں انوالو ہے اور اگر ایجنسیاں اس کو ٹیپ کرتی ہیں تو وہ اس کے حق میں تھی. تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اس کے بعد جو آپ نے کہا نا میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں، بالکل اس حق میں نہیں ہوں، نہیں وہ ہماری ایجنسیز کمپرومائز ہوتی ہیں. ہاں جی، ایجنسیز کمپرومائز ہوتی ہیں. میں ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو محب الوطن سمجھتا ہوں پہلے نمبر پہ. جی ایجنسیاں بعد میں ہیں. ایجنسیوں نے پرائم منسٹر کو گارنٹی نہیں دینی محب الوطن ہونے کی کہ جسے تمام سنتی ہے. یہ پرائم منسٹر ہے جو بتائے گا. یہاں تو ایسے ایسے پرائم منسٹر دہلی میں آئے، آپ کو پتا ہے کہ ان کے کردار کے بارے میں کیا کیا وہ سب کچھ آپ کو پتا ہے. تو سارے تو مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں جو لوگ ان کی ٹیپیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ان سے زیادہ بد کردار لوگ ہیں. نہیں ان کے اپنے ایجنڈا بھی ہوتا ہے کچھ بات کا. تو بات پھر یہی بات ہے نا، پرائم منسٹر جب چنا گیا نا تو بس اس کے اوپر آپ ریلائی کریں، کون سی ایسی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی. یہ ان کے غلط بیان ہے، اور اس کو اگر آئینی شکل دینا، اگر آئین اجازت دیتا ہے، دیکھیں بابر ستار صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آئین اجازت دیتا ہے، تو آئین تو اجازت نہیں دیتا. جب آئین اجازت نہیں دیتا، ایجنسیوں کے باپ کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے اندر الیکشن کروانے کے. تو پھر آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کے بھی آئین کہتا ہے. آج کتنے دن ہو گئے؟ آئین تو یہ بھی اجازت ہے، نگران حکومت اتنا عرصہ رہے وہ بھی رہ رہی ہے. آئین تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ صنم جاوید اور ان تمام خواتین کو جیلوں میں بغیر چالان کے رکھا جائے. آئین تو یہ بھی نہیں اجازت ہے عمران خان پہ 200 جو مقدمات کیے جائیں بغیر سر پیر کے کوئی ٹھوس شواہد نہ ہو. اور 9 مئی میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں میرے بھائی، میرا موقف یہی ہے. 9 مئی کی رات میں سب سے پہلے بولا تھا، 9 مئی کی رات میرا بیان آیا تھا جس میں میں نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر ایکس اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے 9 مئی تک صورتحال پہنچی، چند ایک جذباتی لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اگر آپ ایکس اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یہ جو پی ٹی آئی 10,000 کے قریب لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کے اوپر بھی کیسز نہ پڑھائیں. آپ آرمی چیف سے کیوں اپیل کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کر رہا ہے، تو آپ نے وزیر اعظم سے اپیل کیوں نہیں کی؟ جی وزیر اعظم سے بھی کی، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. میں نے پہلے نمبر پہ وزیر اعظم سے کی، اس کے بعد میں نے چیف جسٹس سے کی، اس کے بعد میں نے آرمی چیف سے کی. ان گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے جو یہ ہے کہ وہ طاقتور انسان ہے، میں نے اسپیسیفکلی انہیں سنگل آؤٹ نہیں کیا تھا، میں نے تینوں کا ذکر کیا. اور اس کی ہیڈنگ پتا کیا ہے؟ 3 بڑوں سے میری ریکویسٹ، اس کی ہیڈنگ ہی ہے 3 بڑوں سے میری ریکویسٹ. اچھا علی بھائی آپ ماشاءاللہ نیک انسان ہیں، ہم سے تو بہت زیادہ بہتر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور شخص وزیر اعظم ہوتا ہے؟ نہیں پریکٹیکلی تو نہیں ہوتا لیکن آئینی طور پہ ہوتا ہے. تو اگر وزیر اعظم کو کسی حلقے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ مجھے انتخابات کروانے ہیں، مجھے ملک میں اصلاحات کروانی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم اتنا با اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلے لے لیں؟ جیسے آج نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ یا شہباز شریف تھے 16 مہینے، کیا ان لوگوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ لوگ انتخابات کروا لیں؟ یا چیف جسٹس آف پاکستان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے جس نے اعلان دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے اور پتہ ہی نہیں اس کی ٹوکری میں انہوں نے ڈال دیا اس کا آرڈر؟ تو کس سے بات کی جائے آپ بتائیں. دیکھیں بندیال صاحب چونکہ ایک کمپرومائز چیف جسٹس تھے، وہ کوئی دلیری اس حوالے سے نہیں دکھا سکے، سیدھی سی بات ہے، اور یہ ان کی ایک خامی ہے. اور جو آپ نے بات کی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، واقعی یہ وزیر اعظم جتنے اس دوران آئے ہیں یہ کمپرومائز تھے. اب جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، دیکھیں یہ بڑی حیران کن بات ہے، لوگ باہر پولیٹیکل تقریریں تو کرتے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے وہ کیس لگایا تو کتنی حیران کن بات سامنے آئی ہے. فائز عیسیٰ صاحب نے جب وہ وکیل سے پوچھا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ریویو فائل کیا ہوا تھا یا آپ نے کیس لگوانے کے لیے بندیال صاحب کو کوئی اپلیکیشن فائل کی تھی، چونکہ میں کورٹ کے میٹرز کو بھی دیکھ رہا ہوں، میرے اپنے بھی کیسز، اور وہ کیسز میرے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جو 2016-17 سے چل رہے ہیں.
تو مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ایسے معاملات چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے کوئی ارجنٹ کیس لگوانے کے لیے اپلیکیشن فائل نہیں کی. یہ کتنی حیران کن بات ہے. یہ تو بڑا ٹروتھ ریویل ہوا ہے. تو یہ پھر باہر جا کے یہ جلسوں میں کیوں تقریریں کرتے ہیں؟ تو کورٹ میں تو بات کریں نا, یہ نہ کریں نا شیر جار وہ جو افریدی صاحب کی طرح کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے, اندر جا کے وہ اور بات کرتے تھے, باہر اور بات کرتے تھے. تو ایک بات کریں نا, بات کریں جان اس نے اللہ کو, اس نے اپنے 3 جانیں اللہ کو دے کے دکھا بھی دیا ہے. گھر کے 3 افراد, آپ کو پتا ہے شہریار افریدی کے ساتھ کیا ہوا؟ جی 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 جو لوگ بھی بالکل جو لوگ بھی وکٹم بنے ہیں نا جی, ہاں جی, ہماری ہمدردیاں ساری کی ساری ہمدردیاں مظلومین کے ساتھ ہیں. بالکل مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. پاگل ہو چکا ہے, وہ بولنے کے قابل نہیں رہا, وہ زندہ لاش بنا ہوا ہے. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ تینوں کے گھر کے افراد جو ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس کا یہ تو ڈومیننٹ لوگ ہیں میرے بھائی. آپ ان 10,000 لوگوں کی بھی بات کریں کہ جو بیچارے ڈومیننٹ نہیں ہیں, ان کی بات نہیں کوئی کر رہا. ہر بندے کی ایک ایک سٹوری ہے. جی جی, ان کی طرف بھی آ رہے. ابھی علی بھائی اس پہ بڑا امپورٹنٹ, آپ نے قاضی فائز صاحب کی بڑی اچھی باتیں کی کہ وہ بڑے اچھے جج آئے, مجھے لگ رہا ہے آپ کو پسند ہے. لیکن آپ کو پتا ہے وہ بیکری کے سموسے اور کریم رول کی قیمتوں پہ اس وقت بات کر رہے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ملک میں شیر خوار ماؤں, وہ بچے جو دودھ پیتے ہیں ان کی مائیں جیلوں میں 6 مہینوں سے بغیر چلان بغیر مقدمے کے قائم ہے. اور یہ کوئی نہ کہے کہ قاضی صاحب کو پتہ نہیں ملک میں جو غدر مچی ہے وہ نظر نہیں انہیں آ رہی. پاکستان میں آپ اپنے ایمان سے بتائیں, آپ میرے سے زیادہ نیک آدمی, کیا پاکستان میں سب آئین موجود ہے, آپ کو لگتا ہے؟ جی میں تو آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی انہوں نے از خود نوٹس لینا ہے تو 9 مئی کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جو واقعی مجرمین ہیں انہیں سزا دی جائے, اور جو بےچارے جیو فینسنگ میں آئے ہیں, مجھے پتا ہے میرے بھائی, میرے اپنے کئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو بےچارے افیکٹی ہیں, ان میں سے کئی لوگوں کو پاکستان کے کرپٹ نظام کی وجہ سے جو ہے وہ پیسے دے کے چھڑوانا پڑا ہے, اور وہ پیسے لاکھوں میں ہے. آپ کی آواز قاضی فائز صاحب تک پہنچے کہ ان تک ابھی نواز صاحب کے کیسز آئے, وہ آپ کو پتہ ہے صبح آئے, وہ لینڈ بھی نہیں کی ہے, پہلے حفاظتی ضمانتیں ہوئی, سب کچھ ناقابل سماعت کیس سنے گے. آپ کو لگتا ہے آپ کی آواز وہ سنیں گے؟ جی جی انشاءاللہ کیوں نہیں سنیں گے. دیکھیں یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا نا. آپ دیکھیں ہمارا سپریم کورٹ میں 4 سال سے میرا کیس نہیں لگا ہوا, لیکن آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو آپ کو پتا ہے سلسلہ چلا ہوا تھا, ان لوگوں کے کیسز تو لگ جاتے تھے فوراً. ہمارے کیسز کوئی نہیں لگے ہوئے, ابھی تک نہیں لگے ہوئے. تو یہ اوورآل ایک جوڈیشری کمزوری کا شکار تو ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے اس معاملے کو, میں تو بھگت رہا ہوں اس چیز کو. یا یہ وجہ ہے کہ آپ قاضی صاحب کی طرف آپ کا جھکاؤ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کیسز لگے ہوئے؟ نہیں, قاضی صاحب کے پاس تو میرا کوئی کیس نہیں لگا ہوا. یہ کیس تو میرے بھائی لگا ہوا ہے 2017-18 کا. قاضی صاحب تو اب آئے ہیں. اچھا نہیں, اب آپ چاہتے ہو کیس تو انہوں نے بھی ہمارا کوئی نہیں لگایا, کیس تو انہوں نے بھی ابھی تک ہمارا کوئی نہیں لگایا. مردہ مشرف کے کیسز لگائے ہیں سر, ان کے پاس ٹائم اتنا ہے, وہ ریویو رولز پٹیشن پہ کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے, وہ سموسے اور بیکری کی قیمتوں پہ ٹائم لگا رہے ہیں. ہاں لیکن وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو کیس ہے نا مشرف والا اور فیض آباد دھرنے والا کیس, یہ دونوں ایک ٹاپ پرائورٹی کیسز تھے. اس میں ان کی تعریف کروں گا کہ یہ لگنے چاہیے تھے کیس, اور جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی لگنا چاہیے. باقی جو سموسے اور یہ بیکری اور یہ باقی چیزیں یہ تو بعد کی چیزیں. اچھا, اب آپ نے عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ اسرائیل پہ انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا. میں نے جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ساری چیک کی, یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ سے لے کے عمران خان کے جتنے بھی بیانات پاکستان کے تمام رہنماؤں کے ایک طرف رکھیں تو عمران خان کے سارے بیانات اسرائیل کے خلاف. ابھی حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا جس کو وٹنس تھے کہ خود عمران خان کو تمام لوگ کنونس کر رہے تھے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. آپ کو پتہ ہے ایک معاملہ پاکستان میں بہت بڑا معاملہ ہے. جی جی مجھے پتہ ہے. تو اس میں عمران خان کا موقف 2 ٹوک اسٹریٹ تھا. ڈیوس میں بھی انہوں نے اسٹریٹ اور ان فورم پہ بھی کہہ دیا, ان پہ پریشر بھی تھا عرب دنیا کا بھی, لیکن انہوں نے کہا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہوا ہے ہم اسی نقطے پہ قائم ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. تو پھر آپ نے ان پہ تنقید جی ہاں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں نا, حامد میر صاحب کی یہ خوبی میں نے اس وقت ہائی لائٹ کی تھی جب پی ٹی آئی والے حامد میر کو ملک کا غدار کہتے تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ نون لیگ کا بندہ ہے, یہ زرداری کا بندہ ہے. تو اس وقت میں نے حامد میر صاحب کی یہ خوبیاں میں اس وقت بھی بتاتا تھا. خامیاں ہر بندے میں موجود ہوتی ہیں, اور یہ جو آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا ہے, حامد میر صاحب نے جو اپنا بنی گالا والا واقعہ سنایا ہے, یہ باتیں میں خان صاحب کے دور میں بھی بیان کرتا رہوں اور پی ٹی آئی کی گالیاں کھاتا رہوں. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد حامد میر صاحب کی خوبیاں بھی اب پی ٹی آئی والوں کو نظر آنا شروع ہوئی ہیں. تو میں یہ بالکل
انڈورس کرتا ہوں اس بات کو کہ اسرائیل والے معاملے میں یہ سب لیکن یہ جو اب میرا حالیہ بیان ہے نا وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. میرا حالیہ بیان اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو یہ ابھی حماس والا جو ایشو ہوا اس کے اوپر جو ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی, اس کے اوپر یہ بات ہوئی ہے. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہیں یا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس واقعے سے بہت پہلے میں عامر میر صاحب کی یہ چیزیں اپنی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں, تو مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. ان کی ذات پہ اب کیا بات کریں, ان کو تو اپنا آپ کو اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, بہت سارے ان کے پوائنٹس ہوں گے, لیکن عمران خان اسرائیل کے حوالے سے حماس کے انہوں نے ویسے سٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن کب دی ہے سٹیٹمنٹ؟ آپ کے بیان کے اگلے دن ان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان نے فلسطین کے حوالے سے ان کی پوری ٹویٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کریڈٹ مجھے دینا پھر. نہیں وہ آپ کی بات سن کے نہیں, ان کے جس وقت آپ کی بات مزے کی ہو رہی تھی اسی وقت ان کے وکیل مل رہے تھے, کیونکہ وہ میرے پروگرام میں آئے تھے, میں نے ان سے ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ کس تاریخ کی بات ہے؟ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کے بیان کی اندازہ تو بتا سکتے ہیں نا, پتہ نہیں 1-2 ویک ہی ہوئی شاید 1-2 ویک. اور حماس کا اٹیک سٹارٹ ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں, عمران خان جیل میں ہے جہاں اسے جی مجھے پتا ہے نا, میں روزانہ خبریں دیکھتا ہوں, آگے کہتی ہیں انہیں کھانا نہیں مل رہا, ان کا وکیل کہتا ہے انہیں سائیکل نہیں مل رہی, تو یہ 1 مہینہ لگ گیا خان صاحب کو ایک جملہ باہر نکالتے ہوئے. نہیں یہ عمران خان اپنی مرضی سے نہیں ہے, تو ان کے وکیل آتے ہیں باہر تو بتاتے ہیں انہیں جتنا یاد. میرے بھائی ہر ویک میں ملتی ہے, ان کی بیوی بھی ملتی ہے, ان کے وکیل بھی ملتا ہے, میں بڑا کریٹیکلی دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے بھائی. اور دوسری بات, وہ جو ان کا بیان بھی باہر آیا نا اس میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کے نام کوئی نہیں ہے. اچھا عمران خان پڑھ کے دیکھیں, بات بڑی امپورٹنٹ بات, وہ جنرل بیان ہے, جنرل بیان ہے. اس موقع پہ اسپیسیفک بیان بھی چاہیے, اور یہ جنرل بیان بھی آپ کو تو ڈیٹ یاد نہیں ہے نا, مجھے یاد ہے کیونکہ مجھے تو حدیثوں کے نمبر بھی یاد ہوتے ہیں. یہ 28 اکتوبر کو بیان آیا ان کا, یہ بیان 28 اکتوبر کو آیا ہے, 21 دن کے بعد, اور اس میں نہ اسرائیل کا نام ہے نہ امریکہ کا نام ہے. اچھا چلے یہ میں سوالوں سے پوچھ لوں گا, لیکن میں آپ کو فی الحال جی بتاؤں. عمران خان جیل میں موجود ہے, ان کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہے, ان کے پاس نیوز کا وہ لیول نہیں ہے جو آپ کے پاس اور میرے پاس ہے. انہیں نہیں پتا کہ اسرائیل میں, انہیں تو یہ نہیں پتا کہ ساتھ نہیں پتا ہے, ان کے پاس ٹی وی بھی ہے میرے بھائی, ہر ہفتے ان کو وکیل ملتا ہے. نہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے. ایسا جو وکیل ملتے ہیں نا, میں آپ کو کیونکہ میرے پروگرام میں ٹی وی تو ان کو دیکھنا چاہیے, یہ تو ان کا رائٹ ہے, کیوں نہیں ٹی وی دیکھتے وہ تو لیڈر ہے, ان کا کام ہے کہ وہ اپڈیٹ رہے. انجینئر صاحب ہر سائنٹیفک ڈاکومنٹری دیکھیں, انجینئر صاحب ہر پولیٹیشین کا شو دیکھیں, انجینئر صاحب جو ہے وہ قرآن و حدیث کو بھی پورا دن اسٹڈی کریں. تو ہمارا جو امت مسلمہ کا ریاست مدینہ کا لیڈر ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ٹی وی دیکھنے کا. انجینئر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہو کہ مجھے حیرانگی ہے یہ بات کریں, وہ عمران خان کو جو ٹی وی دیا گیا ہے وہ کبھی آپ کو بھی دے دیجیے گا, اس پہ جیو اور پی ٹی وی آتا ہے, اس پہ وہ کیا دکھاتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے. نہیں تو جیو نے جس طریقے سے اسرائیل کے مسئلے کو اٹھایا ہے نا, معذرت کے ساتھ کسی اور چینل نے نہیں اٹھایا, انہوں نے تو غزہ روم بنایا ہوا ہے. جیو نے تو اس کو گود لیا ہوا ہے مسئلے کو, اور جیو کی نفرت سے بھی باہر نکلے یار آپ لوگ, خدا کے لیے یہ ٹی وی چینل سے نفرت کرنا بند کرے. جیو بھی پاکستانی چینل ہے بھائی, بالکل سرکاری چینل ہے, اور سرکاری ہی کام کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ نہیں سرکاری کا. اچھا سرکاری چینل ہے, تو عمران خان صاحب کے دور میں سرکاری چینل نہیں تھا یہ. عمران خان سے جو آپ کی امید ہے نا کہ وہ وہاں بیٹھ کے جیل میں, اس زمانے میں اے آر وائی ڈیجیٹل سرکاری چینل تھا, اور جیو کو جو ہے کینٹ ایریا میں بند کر دیا تھا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ڈیموکریسی میں کینٹ میں نہ اے آر وائی بند ہونا چاہیے نہ جیو بند ہونا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے نا, اپنی اپنی مرضی کے چینل ملے ہوئے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اے آر وائی لاڈلا تھا, آج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جیو لاڈلا ہو گیا. ہمارے تو دونوں لاڈلے ہیں, ہم دونوں کو دیکھتے ہیں. میں کاشف باسی کو بھی دیکھتا ہوں, میں شاہ زیب خانزادہ کو بھی دیکھتا ہوں, اللہ کے فضل سے. بات عمران خان کی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جیل میں یہ ایک تو فیسلٹیز نہیں ہے, دوسرا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دیں. وہ سٹیٹمنٹ اگلے دن انہوں نے دی ایٹراسٹیز پہ, ساری چیزوں پہ. لیکن اب تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو پیغامات وکلا کے ذریعے آتے ہیں, یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, کیونکہ میں ان کے وکلا سے ڈیلی بات, ابھی میں نے شعیب شاہین صاحب کو تھوڑی دیر پہلے انٹرویو کیا. عمران خان کے وکیل آن ریکارڈ کہہ چکے کہ ہمیں پین اور پینسل لے کے نہیں جانے دیے جاتے. ہماری میٹنگز کے درمیان کیسز پہ ڈسکشن جو ہوتی ہے اس میں ایک بندہ بیٹھتا ہے, ان کی بیوی کے ساتھ پرسنل باتیں تک نہیں ہونے دیتے, اور جو ریکارڈ بیان آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ آ کے دے دیں, اس بیان سے کوئی مطلب کوئی تبدیلی آ جانی ہے, وہ بہت بڑا بھائی ایک جملہ بولنا ہے صرف. میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پورا لو لیٹر لکھنا ہے فلسطین کے نام, ایک جملہ بولنا ہے. وہ جملہ آپ نواز شریف صاحب سے کیوں نہیں امید کرتے, جن کا بھائی پرائم منسٹر تھا, جو لندن رہ کے آئے ہیں, جن کے پاس پوری یہی دیکھیں نا, یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. اس وقت ہو رہی ہے, دیکھیں ایک منٹ, ادھر بھی ہم آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات ہو رہی ہے امت مسلمہ کے اور ریاست مدینہ کے لیڈر کی,
تو آپ کو یہ بات ماننے میں آر کیوں نہیں ہے؟ آپ مان لیں یہ بات کہ انہیں اسٹریٹ فارورڈ ایک اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تو بات ختم ہو جائے گی. دوسرے لیڈرز پہ بھی ہم آ جاتے ہیں, بالکل دینی چاہیے, دینی چاہیے اسٹیٹمنٹ دے دی ہوگی. اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بھی میرے پاس ہے نہیں ہے, وہ ٹیم موجود ہے. وہ میں نے تو پڑھی ہوئی ہے نا بھائی, میں نے آپ کو بتایا اس پوری اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل کا اور امریکہ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا وہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس بارے میں؟ نواز شریف صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ بہت لیٹ دی تھی. جب میں نے ویڈیو میں گلا کیا تھا اس سے اگلے دن جب وہ پاکستان کے لیے نکلنے لگے تھے تو اس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس سے پہلے انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. جی, یا ہمارے آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے سر اسرائیل کے بارے میں؟ یا آرمی چیف آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی لیکن وہ بھی دیر سے آئی تھی. اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا, آپ کو تو یاد ہوگا, آپ کی میموری. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو پہلے دن سے ہے. پاکستان کا جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے. ہم بتا دیے, وہ تو میں نے آپ نے خود مانا کہ حامد میر کہہ چکے ہیں اسرائیل کے حوالے سے, تو عمران خان کا موقف نہ چینج ہوا نہ. ایک منٹ دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, یہ پہلی بات یہ ہے, پھر یہ اس میں پھر خان صاحب پھنسیں گے. خان صاحب نے اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی جس کے ساتھ اسرائیل کا مسئلہ چل رہا تھا. موجودہ آرمی چیف کی بات نہیں ہو رہی. کس باجوہ صاحب کے ساتھ اسرائیل کا مسئلہ چل رہا تھا؟ جی تو یہ باجوہ صاحب کی حکومت تھی اس وقت جب یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی تھی. اس وقت کے آرمی چیف کی تو حکومت نہیں تھی نا. دیکھیں نا, ان چیزوں کو مکس نہ کریں, فیکٹس اینڈ فگرز کو. میرا مسئلہ علماء کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ آیت کہاں سے اٹھاتے ہیں کہاں فٹ کرتے ہیں, تو آپ بھی تو دو بیانات کو مکس نہ کریں. نہیں, اسرائیل کے ساتھ تو مسئلہ آج بھی چل رہا ہے, تسلیم کرنے کا بھی سعودی. دیکھیں نا, آپ دیکھیں حامد میر صاحب اس وقت بنی گالا میں بیٹھے تھے جب مبشر لقمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب اور اس وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو پھر ہونا تو چاہیے تھا. اس کے بعد ایکسٹینشن ملی ہے قمر جاوید باجوہ کو, تو خان صاحب کو پھر ایسے آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی جس سے اسرائیل کا ان کو اختلاف تھا. تو یہ بھائی باتیں بڑی تلخ ہیں, یہ سب ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے ہیں. جب نکالے جاتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں مسٹر ووٹ کو عزت دو, اور جب تک حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ ہوتے ہیں مسٹر سیم پیج. ابھی آپ نے خود تسلیم کیا کہ عمران خان نے اپنی غلطیاں تسلیم کی اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا ہے غلطی. جی جب ایک بندہ غلطی تسلیم کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس وہ میں نے آپ کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ درست کیا کہ وہ اسرائیل والی اسٹیٹمنٹ کا اس آرمی چیف سے تعلق نہیں تھا. لیکن آپ یہ نواز شریف صاحب کے منہ سے آپ نے کبھی سنا کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی یا ہمیں آرمی کے ساتھ نہیں؟ جی, نواز شریف صاحب کے کردار میں شک کرنا بھی بالکل اس حوالے سے غلط ہے. اللہ کے فضل سے آج تک جتنے آرمی چیف ہیں نا, کسی ایک کو بھی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. رحیل شریف نے کتنے بورڈ لگوائے, میں ان دنوں اسلام آباد میں ہی تھا, جانے کی بات جانے دو. اور میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں, اگر نواز شریف صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر بنے تو وہ اس آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن نہیں دیں گے. نہیں, یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں تھا. ساری ادھر آ جائیں. ہاں میں بتا, اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب. اگر عمران خان صاحب نواز شریف کے مشورے سے چلتے تھے کہ جو نواز شریف جس کو ایکسٹینشن دے گا میں اس کو ایکسٹینشن دوں گا, جی میں دونوں باتیں کروں گا میرے بھائی. لا الہ پہ نہ رکے, میں الا اللہ پہ بھی آ رہا ہوں. لا الہ پہ تو نہ روکیں. اگر نواز شریف صاحب کے مشورے سے عمران خان صاحب یہ سب کچھ کرتے تھے تو پھر ہم نواز شریف کو نہیں, پہلے تو عمران خان کو پکڑیں گے. وزیر اعظم تو وہ تھا رہا جو انہوں نے اس وقت جو کچھ کیا تو بالکل غلط کیا. نہیں, مشورہ تو انہوں نے ماننا ہی نہیں سر, مشورے کی نہیں, ووٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. خود خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ووٹ دی نا, لیکن وزیر اعظم لگانے کا اختیار عمران خان کا تھا, نواز شریف کا نہیں تھا. نواز شریف کو 5 آرمی چیف لگانے کا اختیار ملا 6 کا, اور 6 کے 6 میں سے کسی ایک کو بھی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی ہے. اپنی حکومت ختم کروا لی لیکن ایکسٹینشن نہیں دی. لیگ کروا لی رحیل شریف سے لیکن ایکسٹینشن نہیں دی. لیکن عمران خان نے ایکسٹینشن دی ہے. جو وہ ووٹ ڈالا نا نواز شریف نے, وہ بالکل غلط کیا. میں نے اس وقت بھی غلط کیا. ووٹ ڈالنے کا مطلب ہی تائید ہے, اور ان کی پارٹی خود کہہ رہی ہے اختیار تو عمران خان کے پاس ہے نا بھائی. عمران خان کے پاس اختیار ہے نا. یہ بات دو باتیں مکس نہ کریں, بالکل آئینی اور قانونی بات کریں. دیکھیں, آئینی قانونی بات یہ ہے, آپ اور میں کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں, میں اس بندے کو غلط سمجھتا ہوں, میں ووٹ نہیں ڈالتا, میرا ایک ریکارڈ آ گیا, آپ ڈالیں. نہیں ڈالنا چاہیے تھا, میں بالکل کہہ رہا ہوں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اور یہ بات خود خواجہ آصف صاحب بھی مانتے ہیں, اور یہ بات شاید خاقان عباسی صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. بالکل میں بھی اس حق میں ہوں, اور آج سے نہیں, میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ کام نہ کیا کریں. اور اس وجہ سے نہیں کہ مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب سے کوئی مسئلہ ہے, میں عاصم منیر صاحب کے لیے کسی کے لیے بھی کہوں گا کہ فوج کے لیے چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن دیں. وہ 3 سال کے گیپ کی وجہ سے نچلے جو آفیسرز ہیں نا, ان کا مورائل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور وہ مجھے پتا ہے پوری ہیرارکی ہوتی ہے. میں خود 19ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ایک آفیسر ہوں, ٹھیک ہے,
ایک منسٹری آف ڈیفینس سے، اس لیے میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا ابھی خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان کی حکومت بننے کے 7 مہینے بعد ہی ہمیں آ کے خود مل کے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت میں آئے تھے، شہباز شریف واپس گئے. ساری اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوئی، آپ تو جی. تو ان لوگوں کو تو اس وقت سے باجوہ صاحب کے تو تعلقات ہیں جو آج تک چلتے رہے، جو بعد میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب تو لندن ایگریمنٹ جی غلط ہے نا، نہیں ہونے چاہیے. کیوں ہیں ان کے تعلقات؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت انہوں نے ان کی بات نہیں مانی خان صاحب کی. اچھا ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا سچویشن ہے، اب کس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں؟ تعلقات تو دیکھیں جی یہ تو ان کے انٹرنل معاملات ہیں، اور میں کوئی اس طریقے سے صحافی نہیں ہوں کہ میں کوئی چھوڑ دوں. میں تو وہ کچھ جو کچھ میرے سامنے آتا ہے میں اس کے اوپر یعنی کرتا ہوں. وہ میں آپ کو جنرل ورڈنگ دے دیتا ہوں کہ اس وقت جو مجھے پلس نظر آ رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تو بالکل پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے مشرف دور کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ٹریٹ کیا گیا. یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ بالکل قابل مذمت ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو، ایک طرف ہم طالبان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کو کہ آپ ملک کی پالیٹکس میں آئیں، دوسری طرف ایک پولیٹیکل جماعت ہے جس کی کروڑوں کا ووٹ بینک ہے، اور اس وقت بھی میرے خیال میں سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. ان کے ورکرز کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا یہ بالکل غیر آئینی ہے اور نہیں کرنا چاہیے. کیسز لگے، جنہوں نے جو کچھ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیس چل ہی نہیں رہے آگے. دیکھیں 10,000 بندہ اندر ہے اور اس میں بعض بےچارے جیو فینسنگ والے ہیں. دیکھیں جن لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں، میرے اپنے قریبی دوست جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑے ہوئے بھی ان کو 3 سال ہو چکے ہیں، اور وہ سیاست سے الگ ہو چکے ہوئے تھے. خان صاحب کی وہ وجہ سے، وہ چند چیزوں کی وجہ سے اس وقت متنفر ہو گئے تھے. ان بیچاروں کے گھروں کے اوپر بھی ریڈ ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو بھی اپنی ضمانتیں کرانی پڑی ہیں. تو میں تو ڈائریکٹ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اور میں اس میں سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہوں گا کہ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ وہ کچھ نہیں کریں گے جو پچھلے چیف جسٹسز نے جو ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کونے بن کے بیٹھے رہے. پی ٹی اے والے بڑے خوش تھے بندیال صاحب کچھ کریں گے، جاتے جاتے کچھ کر دیں گے. او بھائی یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ٹائم ہے، میں امید کرتا ہوں، یعنی میرا ایک زن ہے. ہاں چونکہ ابھی وہ موجود ہے نا، آپ امید رکھیں ان سے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ایک کارنامہ تو انہوں نے کیا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اب جس نے بھی بات کی نا وہ ٹی وی پہ آ کے بات نہ کرے، بیوی سے بات کرے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی دلیری ہے ان کا یہ بیان. یہ تو بڑی غلط بات. یہ تو انہوں نے حدیبیہ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اوپن شٹ کیسز پہ بات نہیں کرنی. نواز شریف صاحب یہ ان کی عادت ہے کہ میڈیا کو بولنے نہیں دیتے کہ حدیبیہ کیس کے بارے میں انہوں نے کہا اوپن شٹ ہے، سائڈ پہ کر دیں. حالانکہ حدیبیہ میں 101 پوائنٹ ایسے تھے. چلے میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں جو کہہ رہی تھی الیکشن تو ہونے ہی نہیں نے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس بری اکانومی کا بوجھ گند اپنے اوپر نہیں اٹھائے گی. وہ انہیں پتا ہے ہم نے پولیٹیشنز کو سامنے رکھنا ہے. آپ سب لوگ، آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ سے مراد ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور دیکھیں ہماری بات درست نکلی. ہماری ایک اور بات درست نکلی. میں یہ کہتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ الیکشن نہ ہو. ابھی انجینئر صاحب ابھی ویسے تو اس میں تقریباً 89 ڈیز 89 دن پڑے ہوئے ہیں، تو اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن ہوں گے. اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی اس کا. نہیں ہماری تو دعا ہے الیکشن، ہم تو 14 مئی کو الیکشن کروانا چاہتے تھے. پی ٹی آئی تو سر نہیں، لیکن وہ جو بات تھی نا کہ جی ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے، بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی بھی، ڈیٹ تو اب اناؤنس ہو گئی ہے نا یار. اب تو وہ گلا شکوہ ختم ہو گیا. دیکھیں پی ٹی آئی کے صدر نے جرت نہیں دکھائی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے تو جرت دکھا دی نا. پھر پی ٹی آئی کے صدر نے تو خیر اپنا کام کیا، تو سنتا کون ہے صدر؟ کوئی کام نہیں کیا، آپ کو بھی پتا ہے. کام کیا نہیں، اس نے کام ڈالا ہے. اس نے مشورہ دیا تھا، کام ڈالا ہے، کام کیا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے خان صاحب بھی ناراض ہیں. آپ کو بالکل ناراض ہیں. آپ کو پتا ہے عمران صدر عارف علوی نے ایک بیوروکریٹ کو نہیں ہٹا سکتا. وہ تو اتنا مجبور چودھری فضل اللہ والا حال ہے. چھوڑ دینا پوسٹ، کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ چھوڑے نا پوسٹ. نہیں بالکل، میں اس میں آپ کے ساتھ صلح آنا بالکل درست. ہاں بالکل چھوڑ دیں، یہ نوکری چھوڑنی چاہیے. لیکن حقیقت میں آپ بھی جانتے ہیں، جس سے پہلے بات ہو رہی تھی، کہ ملک میں جو طاقت کا مرکز ہے وہ نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم. یہ آپ جانتے ہیں. اب آپ بے شک اس کو تسلیم کریں نہ کریں، آپ کی مرضی. اچھا سر، عمران ریاض کے بارے میں آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ عوام کو. عوام کو. اچھا میرا تو عقیدہ ساروں کے سامنے بھائی کلیئر ہے پہلے دن سے، ٹھیک ہے. میں نے 2013 میں خان صاحب کو ووٹ ڈالی تھی. 2014 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے تو میں نے خان صاحب کی سپورٹ چھوڑ دی پولیٹیکلی. لیکن جب الزام لگتا تھا ان پہ توہین مذہب کا تو میں دفاع کرتا تھا. اس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو
گٹ جوڑ ہے اس کو پسند کرتا تھا, نہیں. اور میری بڑی خواہش تھی, میں تو اندر سے بڑا خوش ہوں کہ خان صاحب جیسا پاپولر لیڈر جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے گا نا, 9th میں ایک غلوب ہو گیا, اس کو چھوڑ دیں. میری تو خواہش تھی کہ خان لیتا. یہ میرے دوست جانتے ہیں, خان صاحب جب پرائم منسٹر جس دن بنے تھے نا, تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ادھر پھینکے گا ان کو کہ ان کو پانی بھی نہیں ملے گا. تو یہ کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈیموکریٹک بیانیاں لیتے, وہ انہوں نے لے لیا. صرف 9 مئی والا مسئلہ جو ہے نا وہ مس ہینڈل ہوا ہے, اسے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. وہ خان صاحب سے شروع میں جو سٹیٹمنٹ نکل گئی نا کہ جی مجھے پکڑیں گے پھر یہ تو ہوگا, یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن وہ الٹا تیر بغل میں لے چکے ہوئے تھے اس وقت. نہیں, آپ یہاں بہت ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں, اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو آپ نے ابھی بتایا نا عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ چڑھے تھے, تو آپ کو یاد ہے عمران خان کنٹینر پہ چڑھے کیوں تھے؟ 4 حلقوں کا مطالبہ کر رہے تھے جو تسلیم نہیں کیا, جو ان کا جائز مطالبہ تھا, جو بعد میں 4 حلقوں میں دھاندلی نکلی. اس کے بعد آپ نے بھی بات کی جو عمران خان نے اڑتا ہوا تیر بغل میں لے لیا. اب عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ خود بتائیں, ابھی آپ کو پتہ ہے اگر اریسٹ کیا جائے تو آپ کے 2 ملین فالوورز ہیں, کم از کم 1 لاکھ بندہ روڈ پہ آنا چاہیے کہ کیوں جی نہیں, میرا تو نہیں آتا. مجھے تو کئی بار انہوں نے پکڑا ہے اور کئی مقدمات بنائے ہیں. میں نے پہلے سے منع کیا کوئی بندہ باہر نہ نکلے. لیول پہ نہیں ہے نا آپ, مطلب ہماری طرح مطلب ایک اچھے ہم سے تو خیر بہتر ہے, لیکن عمران خان نہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ کے بندو, ایک خادم رضوی نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناکو چنے چبوا دیے تھے. تو آپ کیا دینی پیشواؤں کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ میری یہ ڈاکٹرن نہیں ہے. ادروائز آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاسی لیڈر کے لیے لوگ جان نہیں دیتے, لیکن دینی پیشواؤں کے لیے لوگ جان بھی دے دیتے ہیں. میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. اسی خادم رضوی کو جب گرفتار کیا تو کوئی نہیں نکلا نہ اسے رہا کروا سکے, وہ بھی جیلوں میں رہ چکے ہیں, اور انہیں بھی جیل میں بھی جس طرح ان کی جو آپ کو پتہ ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی ساری باتیں لوگوں کو آف ریکارڈ یہی ہے. جی, چلو وہ ایک موضوع بدل جائے گا. آپ اپنے وہ جو کچھ 2-4 سوال لے گئے وہ کریں, کیونکہ ہماری نماز کا وقت ابھی قریب ہے. بس آپ نے عمران ریاض کے بارے میں بات کی, وہ مکافات عمل کا شکار ہو گئے. 4 مہینے اس نے بیچارے نے اذیت کاٹی, کھڑا رہا, نہ اس نے پریس کانفرنس کی نہ معافی مانگی. پھر آپ نے کہا اسد طور اور متی اللہ جان افسار عالم حامد جی کے بارے میں اس نے سٹیٹمنٹ دی, وہ بھی آن ریکارڈ ہے. جی, ہاں, سب سے پہلی بات یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ہم اسی لیے سامنے آتے ہیں بھائی, میری یہ ویڈیو پرانی ہے, یہ ابھی کی ہے ہی نہیں ہے. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں چھوڑے گئے اور مئی میں گرفتار ہوئے تھے. اس دوران مسلسل ہم ان کے جو ساتھی, ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ رابطے میں تھے. انہیں میڈیا کی فیلڈ میں جو جی ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ پاز کیجئے گا یہاں پہ, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ آپ کی جو ہر ریفرنس آ رہا ہے نا وہ آپ کی پرانی ویڈیو تھی, وہ اس میں یہ تھا. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے یا یہ آپ کو اچانک؟ نہیں, میں وہی پوری بات بتانے لگا ہوں نا. میرے خیالات میں تبدیلی نہیں آتی ہے. پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں نا وہ ورکنگ نہیں کرتے, جس طرح علماء ورکنگ نہیں کرتے اور قرآن و حدیث میں مجھ سے مار کھا جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ورکنگ نہیں کرتے تو وہ دلائل میں مجھ سے مار کھا جاتے ہیں. میں وہ پوری بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ مئی میں پکڑے گئے, اکتوبر میں وہ چھوڑے گئے. اس دوران ہم مسلسل ان کے اس رابطے میں تھے, اور اس دوران جو اقرار الحسن نے کمپین چلائی ان کے حق میں نے اپنے آفیشیل جو یوٹیوب چینل جس کے 2.5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, میں پوری بات کرنے دیں میرے بھائی. اگر آپ نے بات نہیں سننی تو میں پھر معذرت کر لیتا ہوں, مجھے بات کرنے دیں. 5 منٹ مجھے بولنے تو دیں نا. 5 منٹ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا, میں بالکل ریفرنس پہ بات کرتا ہوں. تو اس دوران اقرار الحسن کی وہ ویڈیو میں نے شیئر کرائی, اس پہ کمنٹس کیے, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے آفیشیل چینل سے. تو ہم مسلسل رابطے میں تھے کہ وہ کب نکلیں گے. جیسے وہ نکلے ہم نے پہلے دن وہاں فون کیا. یہ جو میری ویڈیو ہے نا جو وائرل کی ہے, اب یہ نہیں مجھے پتا کہ پی ٹی آئی کے جو اممیچور لوگ ہیں ان کو انہوں نے ڈیویٹ کروانے کے لیے ان کے مخالفین نے اس کو جو ہے وہ کر دیا ہو اس طریقے سے وائرل. یہ ویڈیو میری ریکارڈ ہے اگست کی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, اور یہ چھوڑے گئے اکتوبر میں, یعنی ان کے چھوڑے جانے سے بہت پہلے کی وہ ویڈیو تھی. میں نے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا جو ان کی حالت تھی. آپ ذرا ان سے پوچھیں, میری تو ان سے کم از کم 45 منٹ بات ہوئی, وہ بھی انہوں نے مجھے خود فون کیا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا, آج بھی کنڈیم کرتا ہوں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بالکل ظلم ہے. علمی اختلاف کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. اور باقی جو صحافی جنہوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی, اس میں حامد میر صاحب شامل ہیں, اعزاز سید صاحب شامل ہیں, مطیع اللہ جان صاحب شامل ہیں, اسد طور شامل ہیں. اختلاف کے باوجود ان سب لوگوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی, ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے مکافات عمل کی بات کی, وہ میں نے پیکا آرڈیننس کے اوپر بات کی تھی, اور یہ 2 ویڈیوز ہیں. ایک 1.5 سال پرانی ہے جب ان کو نیا پکڑا گیا تھا پیکا آرڈیننس کے تحت, جب وہ ان کو مختلف تھانوں میں گھما رہے تھے. اس وقت میری ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, اور ایک 8 سے 4 مہینے آلموسٹ پہلے کی سٹیٹمنٹ تھی.
اس کو جوڑ کے ایک رزلٹ نکالا گیا اور وہ میں نے فون پہ اس سے پوچھا ہے تو معذرت کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں پی کا آرڈیننس پہ آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ وہ آرڈیننس درست ہے. تو میرا ان سے یہ اختلاف ہے کہ وہ آرڈیننس صحافیوں کے گلے کا پھندا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ سارے لوگ اٹھائے گئے تھے. میں آرڈیننس کی بات کر رہا تھا, نہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان صحافیوں کو جو اٹھایا گیا ہے تو اس کے پیچھے عمران ریاض کا کوئی ہاتھ ہے. میں کہہ رہا تھا اس آرڈیننس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے اور آپ آرڈیننس کے حق میں تھے. اور یہ ابھی عمران ریاض نے مجھے 4 دن پہلے کہا ہے کہ میں اس آرڈیننس میں وہی موقف رکھتا ہوں جو فواد چودھری کا ہے. میں نے کہا عمران بھائی یہ بالکل آپ کا غلط موقف ہے, یہ غیر آئینی بات ہے. صحیح نہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا وہ کی رائے. اچھا ابھی آپ نے بات 2-3 دفعہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کلپ نکال رہے ہیں. آپ کے پاس کیا کچھ ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں آپ اس وقت جو ایجنسیوں کے اوپر پے رول پہ ہیں, آپ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے پے رول ہیں, آپ قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ میرے پاس ثبوت یہ ہے, ہاں جی میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی فرنٹ مین یوٹیوبرز ہیں وہ ویڈیوز میں آ کے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے عہدہ قبول کر لیا. تو بھائی اگر میں اس عہدے کا حلف نہ اٹھاؤں تو میں پھر ان سارے یوٹیوبر سے دیکھیں نا, میں سارے یوٹیوبر سے یہ پوچھوں گا نا کہ بھائی میں نے تو عہدہ نہیں اٹھایا, اب آپ بتائیں آپ کو 80 کوڑے لگنے چاہیے جھوٹے الزام کے اوپر کہ نہیں. انہوں نے تو میرے اوپر ویڈیوز بنا دی ہیں. ٹرینڈز جو چل رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی سپورٹرز چلا رہے ہیں نا, اور کون چلا رہا ہے؟ نون لیگ والوں تو ٹرینڈ نہیں چلایا نا, پی ٹی آئی والے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں. نیچے وہ نواز شریف زندہ باد تو نہیں لکھ رہے, وہ عمران خان زندہ باد لکھ رہے ہیں. نہیں وہ تو کوئی بندہ بھی لکھ سکتا ہے, لیکن ابھی نہیں بندے میں آپ تو نہیں. دیکھیں ایک مجھے بتائیں, کیا صدیق جان نون لیگ کا بندہ ہے؟ کیا شاہ جی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں سید ہونے کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا ہوں, یہ نون لیگ کا بندہ ہے؟ کیا جو ہے فاروق جو جمیل فاروقی نون لیگ کا بندہ ہے؟ کیا سوراب بھائی جو ہے وہ نون لیگ کے بندے ہیں؟ ان سب لوگوں میں سے لوگوں نے مجھ سے معذرت کی ہے. صدیق جان نے تو اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے, آپ کو پتا ہے صدیق جان صاحب نے اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے. چلے وہ انہوں نے اچھا کیا, شاید وہ مناسب نہیں تھے, لیکن آپ نے بھی کہا تو یار مجھ سے پہلے پوچھ لیتے نا یہ لوگ. سوراب بھائی نے بھی مجھ سے معذرت کر لی ہے. نہیں وہ تو آپ نے کہا قبروں کو پوجنے والا, یہ بھی مناسب نہیں تھا. ویسے کیا چیز؟ وہ صدیق جان کے بارے میں جو آپ لکھ رہے تھے وہ سب کو پتا تھا کس کے بارے میں, قبروں کو پوجنے والا پی ٹی آئی کا صحافی. تو اس طرح وہ آپ پہ بھی کہتے ہیں آپ ایجنسی. ایک منٹ آپ اس بات کو نا شاہ جی کلیئر کریں. آپ ماشاءاللہ علمی لوگ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی کو کہیں گے بکا ہوا مولوی اور وہ لوگ جو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے رہے فیض حمید کی شکل میں, وہ مجھے کہیں کہ میں بک گیا ہوں, تو اس کے جواب میں کیا کہوں گا؟ دیکھیں میرا حق ہے, قرآن میں ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں برائی کے ساتھ کسی کا ذکر اونچی آواز میں کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے, تو میرے پہ ظلم کیا تھا. دوسرا یہ سورہ نساء میں ہے, سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. تو سٹارٹ انہوں نے کیا تھا, میں نے ریبٹل کیا ہے, ورنہ نعوذ باللہ من ذالک مجھے پوری گفتگو میں جس لفظ کے اوپر افسوس ہے نا, اور وہ اخلاقاً افسوس ہے, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہیں, کہ میں نے کبھی یہ لفظ نہیں بولنا تھا لونڈا لپاڑا, یہ میں نے کبھی نہیں بولنا تھا, لیکن میں نے ریبٹل میں بولا ہے. اور یہ چونکہ ایک ریناؤنڈ لفظ تھا, اگر میں نے غصے میں بولنا ہوتا نا لفظ تو میں بولتا یوتھیا, میں نے نہیں بولا, میں پٹواری نہیں بولتا. اور ایک ریناؤنڈ لفظ اس لیے بولا کہ میں بچے بچونگڑے, اور میں نے انہی کو کہا جنہوں نے مجھے گالیاں دی اس اعتبار سے کہ مجھے ان کا کہ میں بک گیا ہوں. اور وہ دیکھیں وہ جو بندہ عادل راجہ جو یہ ماسٹر پالا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, جو آج کہتا ہے خاموش مجاہدین, اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ مجھے آئی ایس آئی والوں نے بلا کے کیا. اور بھائی مجھے تو آئی ایس پی آر نے خان کے نکالے جانے کے بعد بلایا تھا کہ جی ہمیں ایک پروگرام ریکارڈ کر کے دے, تو میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے کیوں اعلی کار بننا ہے؟ مطلب آپ کے تعلقات ان کے خان کے جانے کے بعد بنے. دیکھیں نا جس طرح میرے تعلقات ہے نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے. جس طرح آپ فون کرتے ہیں نا, مجھے نون لیگ والے بھی فون کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی, اور آئی ایس پی آر یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو فون آ جائے, وہ تو مجھے ڈی پی او بھی فون کرتا ہے, میرا آئی جی پنجاب سے بھی رابطہ رہتا ہے فون کے اوپر, وہ فون کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان کے دور میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے وزارت مذہبی امور دی, میں نے ریجیکٹ کر دی, اور میں نے کہا میں اس چیز کا حصہ نہیں بنوں گا. اس اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کبھی بھی بلا کے کچھ نہیں کہا. میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں, مجھے کبھی بلا کے کوئی ڈکٹیشن نہیں دی انہوں نے, نہ اشارتاً نہ فون کے اوپر. انہوں نے ملاقات کی بات کی, میں نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی. اور وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, آئی ایس آئی والوں نے بلا کے میٹنگ کر کے اس کو ٹاسک دیا, ایک ٹاسک دیا تو کہہ رہا ہے ایف آئی آر ہو میرے اوپر, اگر ٹاسک دیا ٹھیک ہے. ایسی ہے. پر ابھی مین چیز جو یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے میرے خیال میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جہاں تک میں نے دیکھا تھا. اگر آپ مجھے بتائیں کاظمی صاحب آپ کیا ہیں,
آپ نے کیوں ویلاگ بنا دیا مجھ سے پوچھے بغیر؟ آپ کو بھی تو نہیں بنانا چاہیے تھا، نہیں، طارق میں- مدین کو نہیں بنانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ جو چیز جمیل فاروقی کے پاس تو ڈائریکٹ ہمارا نمبر ہے، سوراب بھائی کے پاس ڈائریکٹ نمبر ہے. فریڈم آف ایکسپریشن پہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن یہی ہے جو آپ کو لگتا ہے، اور میں نے بڑی نہیں لگتا کہاں سے بھائی؟ پوچھے تو صحیح نا. دیکھیں لگتا ہے نا تو پھر صحافتی کام یہ ہے کہ وہ اس میں کہیں کہ یہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ہم مس یوز کر کے نہ بھی ٹرینڈ چلا رہے ہیں، یہ کہنا. یہ تو نہ کہ انجینئر صاحب کی آپ کی ویڈیو ہے، میری تو آپ کی ویڈیو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی ویڈیو نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا نا کہ کیونکہ آپ کی ویڈیوز کی ریفرنس شاہ جی پہلے مجھے میری یہ ریکویسٹ کا تو جواب دیں کہ میری کوئی ویڈیو آپ کی نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے کہ میری پرانی ویڈیوز کو مس یوز کریں؟ نہیں، اس کے لیے بڑا آسان تھا. آپ خود ایک ویڈیو بنا کے آپ سارا دن ویڈیو بناتے کہہ دیتے کہ وہ میرے بھائی اسی لیے تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں. میں نے انتظار کیا، مجھے عمران ریاض نے منع کیا تھا ویڈیو نہیں بنانی. میں نے اس کو کہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں جیل آ جاتا ہوں آپ کو مل لیتا ہوں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھنا، میں ویڈیو بنا. اس نے کہا ویڈیو آپ نے نہیں بنانی ہے. مجھے عمران ریاض، اور ابھی بھی میں نے اس اتوار کو ویڈیو نہیں بنائی، مجھے عمران ریاض نے منع کیا تھا. میں ابھی ویڈیو سوراب والی ان کو بھیجنی ہے عمران ریاض کو کہ دیکھ لو، اگر ضرورت ہے تو میں نیکسٹ سنڈے کو اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں. تو میں نے اسی لیے تو سارے صحافیوں کو میں نے رابطہ کیا نا. تو اب سارے ایک ایک کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو آندہ چلیں، یہ جو کچھ ہو گیا مس ہینڈلنگ آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، آندہ کوئی بات ہے مجھے پوچھ لیں. جی صحیح ہے، وہ آپ کی بات درست ہے. اب میرا اس پہ تھوڑا سا اس پہ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. بڑی آپ کا ایک رتبہ جو ہے نا عام لوگوں سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کو غور سے سنیں، وہ آپ ماشاءاللہ ہم سے بہت بہتر ہے، دین پہ بڑی دسترس ہے، آپ نے بڑی جہالت ختم کی، اور آپ کو لوگ سنتے ہیں، ہم خود سنتے ہیں. آپ کی ایک بہت بڑی فالوشپ اسی بیس میں بنی کہ آپ نے لوگوں کو جو نا بڑا مطلب ایک جہالت کا راستہ ختم کرنے کی کوشش کی. اب اچانک جو ہم نے دیکھا، آپ نے جس طرح آپ عام لوگوں کی طرح ہماری طرح ہمارے لیول پہ آ کے جب یہ اس طرح سب کچھ کرے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا ہے. لوگ علی کیا اس لیول پہ؟ مطلب اس لیول سے مراد ہے کہ آپ صدیق جان سے بھی لڑ رہے ہیں، اس کو بھی قبروں کو پوجنے والا کہہ رہے ہیں، میں کہاں سے دیکھیں ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے، دیکھیں میں نے کسی کا، میرے بھائی میں نے کسی کا پہلی بات ہے نام لے کے اس کے اوپر تنقید نہیں کی. دوسری بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ مجھ پہ ظلم کیا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ ظلم کا بدلہ اس لیول کا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، تو قرآن میں یہ بھی ہزاروں کا ہوگا کہ کہیں معاف کر دو، مجھے تو خیر اتنی نالج جی نہیں ہے. دیکھیں اب یہ معافی والی جو بات ہے، یہ معافی والی بات ہے نا، یہ اللہ نے آپشنل رکھی ہے نا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ قتل کا بدلہ ضرور لو، لیکن کہا ہے کہ چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو. تو یہ تو میرا اختیار ہے، میں دونوں میں سے کیا چوز کر رہا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے. اگر میں نے انیشیٹ کیا ہوتا تو مجھے ضرور گلا کرتے. تو مجھے ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں جو وہ قاسم علی شاہ ہوں. نہیں، میں قاسم علی شاہ تو نہیں ہوں بھائی، میرا ایک ماضی ہے. جس طرح آپ نے کہا آپ مجھے سنتے ہیں، تو مجھے بتائیں اگر آپ مجھے سنتے ہیں تو میرے آپ کریکٹر سے واقف ہیں کہ میں کیا ہوں. تو دین مجھے کے حوالے سے ریبٹل کیا ہے. سیاسی پوائنٹ میں تو میں آپ کے کسی چیز سے ایگری نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن دین کے حوالے سے آپ کے ساتھ بالکل ایگری ہوں. میں سیاسی طور پہ آپ نے آج جتنی باتیں کی ہیں نا، میں تو ان ساری باتوں سے ایگری ہوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ ایگری ہیں. اچھا نہیں آپ جی ظاہر ہے بھائی میرے، جب تک مسٹر سیم پیج تھا تو انجینئر غدار وطن تھا، اور جب نکالا گیا تو میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، میں ووٹ کو عزت دے رہا ہوں. تو انجینئر کا مذہب جب اختیار کر لیا، پولیٹیکل مذہب، پی ٹی آئی نے، ان کے سپورٹرز نے، تو آج میرا تو آپ کا کوئی اختلاف نہیں. میرا اختلاف اس وقت تھا جب آپ لوگ فیض میر کا کام کر رہے تھے، جب آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ لیا، آپ لوگ میرے مذہب میں آ گئے. میرا آپ کا اختلاف ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے میرا مذہب قبول کر لیا. سیاسی مذہب کی بات کر رہا ہوں. فیض حمید کا بڑا ذکر کیا. فیض حمید کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا پرسنل کوئی ایشو ہے کوئی ایسا کہ بہت دفعہ آپ نے ذکر اس کا؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ فیض حمید عمران خان کے کہنے پہ، عمران خان نے پوڈ کاسٹ میں خود بتایا کہ میں سینٹ کے الیکشن کو اس کو کہہ کے مینج کرواتا تھا. میرا مسئلہ یہ ہے. اچھا یہ کون سے پوڈ؟ جی غیر آئینی بندہ ہے، وہ غیر آئینی بندہ ہے. اچھا لیکن فیض باقی ظاہر اس کی کیا اوقات ہے میرے بھائی، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات ہے. وہ محلے کے کونسلر کا الیکشن میں نہیں جیت سکتا. میرے ساتھ اس کا آپ کمپیریزن کرائیں گے؟ وہ 3 سال بعد مر کھپ گیا، وہ تو چھپا بیٹھا ہوا ہے. میں تو میڈیا میں آ کے لاکھوں لوگ میری بات سن رہے ہیں. فیض حمید کا تو کیا اوقات ہے کہ میں نے اسے کچھ جیلس ہونا ہے بھائی؟ فیض حمید نواز شریف سے تو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ان کے وہ مسائل ہے، وہ جو کہتے ہیں جی فیض حمید جو ہے نا، وہ سینٹ کے الیکشن کو مینج کرتا تھا نا، بقول میرے لیڈر عمران خان، بقول میرے کپتان کے. میرے کپتان نے مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے ذریعے میں غیر آئینی کام کرواتا تھا. یہ میرے کپتان نے مجھے بتایا. لیکن آپ کو بعد میں جو ابھی جو کچھ ہو رہا بعد ہو گیا، دیکھو نا، جب بعد ہو گیا تو فیض حمید نے کہاں معافی مانگی ہے؟ فیض حمید نے آ کے اپنی غلطیاں مانی ہے. خان نے تو مان لی نا، خان نے مان لی. فیض حمید نے اپنی غلطی مانی ہے.
آج آپ کو وہی عمران خان جب یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو 9 مئی کا حملہ ہوا یا اس سے پہلے جو خان پہ پہلے مجھے بتایا فیض حمید نے معافی مانگی؟ آپ نے فیض حمید کی بات کی نا، فیض حمید نہیں بچے گا، فیض حمید نے معافی مانگی ہے؟ نہیں وہ تو پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں، وہ کدھر ہے وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم یہ خان بات نے بتایا مجھے بھائی سچ کیا ہے. اس کا مطلب ہے میرے بھائی آپ ٹاک شوز نہیں دیکھتے، آپ خان کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھتے تھے، اس کا مطلب ہے اسی عمران خان میرے ساتھ کوئی بندہ بھی بیٹھے نا ورکنگ کر کے بیٹھا کرے، ٹھیک ہے؟ میں مطلب میں کوئی بکا ہوا لیڈر تو نہیں ہوں، میں تو 1000 سال کے بتوں کو میں نے جو ہے وہ اکیلے بندے نے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. صحافی بھی سارے میرے ساتھ لائن پہ بیٹھ جائیں، دلائل میں بات کریں. یہ خان نے مجھے بتایا ہے کہ فیض حمید سے میں یہ سارے غلط کام کرواتا رہا ہوں. بتایا خان نے تو جو آج موجود ہے ان کا بھی بتایا ہے آپ کو. خان نے کہا یہ قتل کیا ٹھیک وہ آئے چلتے ہیں نا. پہلے مجھے بتائیں کہ خان نے جو بتایا وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ خان کی بات اگر آپ مانتے ہیں تو خان نے کہا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. ارشد شریف نے کہا یہ لوگ ہیں. آپ ذرا لیں نام ان کا، وہ کون کون سے لوگ ہیں. میں بتاتا ہوں. خان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھے فیض حمید صاحب. نہیں وہ فیض حمید کو چھوڑے، ابھی کی بات فیض حمید کو کہاں چھوڑے؟ آپ نے فیض حمید کے حق میں بات کیوں کی ہے؟ ایک نان ڈیموکریٹک بندے کے بارے میں بات کی ہے تو اب اس کو آپ گھر تک پہنچائے نا. آپ نہ بات کرتے تو میں اتنا نہ ہوتا. میں ان لوگوں کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں. یہ پاکستان کا دشمن تھا فیض حمید. خان نے آپ کو بتایا میرے اوپر قاتلانہ حملہ ان لوگوں نے میں بعد میں آؤں گا. پہلے آپ فیض حمید والے مسئلے میں آپ کو یہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. کیوں آپ ایسے نان ڈیموکریٹک بندے کا نام لے رہے ہیں میرے سامنے جو پاکستان کا دشمن رہا ہے؟ وہ تو چلا گیا ختم ہو گیا. جس طرح چلا گیا تو بھائی کون آ کے بھی چلا گیا تو اس کی لیگیسی بھی بڑھ گئی. شادی جو ہمارے وہ خان صاحب نے کہا تھا وہ تو بڑھ گیا. تو یہ کون آ کے اس کی لیگیسی بھی بڑھ گئی؟ مرے وہ یزید کو گالی دینا بڑا آسان کام ہے. زندہ یزید کے سامنے بات کریں نا. عمران خان نے تو آپ کو نام بتائے کون کون سے. جی میں ادھر آ رہا ہوں نا. آپ فیض حمید کی جو آپ نے بات کی ہے نا اس کو کنکلوڈ کریں کہ اس نے معذرت نہیں کی. بس ٹھیک ہے. فیض حمید کے سے باہر نکلے ہیں بھائی، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے اللہ کے فضل سے. یہی انجام ہوتا ہے جو لوگ انجام اللہ دنیا میں دکھاتا ہے اس کا انجام اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے. جو اس نے ہم پہ دہشت گرد مسلط کیے ہیں نا، اللہ اس کو پوچھے اس نے جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ خان صاحب کے ساتھ. آپ خان صاحب کی طرف آ جائیں. فیض حمید تو گیا، ٹھیک ہے. اب آ جائیں عمران خان کی طرف. عمران خان صاحب کی جو باتیں دلائل کے ساتھ ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اور وہ انہوں نے خود کوئی آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں. بالکل وہ جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو انہوں نے خود آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں. اب رہا جو انہوں نے کہا قاتلانہ حملہ، اگر ان کے پاس کوئی دلائل ہے تو وہ پیش کریں کہ کس نے قاتلانہ حملہ کروایا. بالکل جوڈیشل کمیشن اس کا بننا چاہیے. ہم تو حق میں سب سے پہلے جب خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا میں نے کنڈیم کر کے اپنے آفیشیل پیج پہ اسے کنڈیم کیا تھا. ہاں کیوں نہیں. ایک چیز میں نے اسی وقت کیا تھا، اسی وقت. اور آپ جا کے میرا وہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. میں تو الحمدللہ ساتھ ساتھ پھر سراج الحق صاحب پہ حملہ ہوا میں نے اسے بھی کنڈیم کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور عمران خان، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی وہ میرے سامنے کسی نے بھیجی تھی، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ، لیکن کہ عمران خان ایک پاپولر ہے اور ایک دوسرے نمبر پہ آپ پاکستان میں پاپولر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ؟ کس لیول پہ؟ عمران خان کے لیول پہ، مطلب اتنی پاپولر. نہیں میری تو فیلڈ ہی لاتا ہے میرے بھائی. عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. دیکھیں 3 بر اعظموں میں حکومت تھی خلیفہ منصور کی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہارون رشید کی، ان کے بعد آنے والے لوگوں کی. 3 بر اعظموں میں وہ سپر پاور تھے. لیکن ان کو کوئی نہیں آج جانتا ہے تو لوگ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو، جن کے پاس بندے بھی نہیں تھے لوگ بیٹھنے دیتے کیونکہ ان کی لیگیسی تھی دین کی. لہذا خلیفہ منصور کو امام جعفر صادق سے کمپیئر کروانا یہ بالکل غلط ہے. وہ پولیٹیکل تھا، وہ مذہبی تھے. تو میری لیگیسی ہے مذہب کی. میں کوئی پولیٹیکل لیڈر تو نہیں ہوں کہ آیا اور گیا اور پھانسی چڑھ گیا اور وہ فلاں جگہ ہو گیا. میں تو دین پہ بات کروں. میرا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. وہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی سوشل میڈیا پہ جو ورکنگ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، میرا اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے بھائی. اس کی فیلڈ یہ آپ کرکٹ کے پلیئر کو ہاکی کے پلیئر سے تو کمپیئر کر ہی نہیں نہ سکتے. ابھی اقرار حسن صاحب نے ٹویٹ کی کہ میں نے آج تک جو بھی تحریک انصاف پہ جو مظالم اس پہ بات نہیں کی، اس پہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ سینسٹیو. آج کے بعد میں اس پہ بات نہیں کروں گا. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ دباؤ آپ پہ سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ پڑا کہ آپ کو مجبور ہو کہ سب جگہ پہ اب جا کے یہ ساری چیزیں صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا عمران خان پہ؟ سوشل میڈیا کیا میرے بھائی، سوشل میڈیا پہ تو سارا جھوٹ پلایا. میری پرانی ویڈیوز ہیں، میرے پہ دباؤ کہاں سے آنا ہے؟ میں تو آج بھی للکار رہا ہوں کہ خان نے جتنی اپنی غلطیاں مانی ہے نا، اس سے وہ ماننے سے پہلے وہ ان چیزوں کا دفاع کرتے تھے اور میں کہتا تھا یہ غلطی ہے. تو سوشل میڈیا میری جیت ہے کہ میں نے 100 سال میں خان کے پچھلے 1 سال کے اندر
خان کے بارے میں جو جو باتیں کی تھی کہ تمہیں ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی, تمہیں جو ہے وہ فائز عیسیٰ کے خلاف کیس نہیں بنانا چاہیے تھا, ان ساری باتوں سے خان خود ویڈیو میں کہہ چکے ہیں میں نے غلط کیا ہے ہمارے مسئلے کے اوپر. ہاں تو الحمدللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ادھر ہی کھڑا ہوں, میں آپ کو بتاؤں میں ادھر ہی کھڑا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی بالکل غلط ہے. خان نے جو مزہ لیا شروع میں وہ بالکل غلط تھا, اسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور آنا بھی ایسے ہوگا, یہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. خان نے تو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریئیکشن ایسا آنا تھا, مجھے گرفتار کریں گے تو یہی ہوگا, نیچرل سی بات ہے, ظاہر ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے سیاسی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا یہ غلط کیا ہے. جس دن آپ کو پتا ہے 3 بینک 184 ادارے میں تقریباً 1100 ارب کا نقصان ہوا, تو وہ تو ہوگا, ظاہر ہے یہ تو نیشنل سی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو اسے کنڈیم کرنا چاہیے, غلط ہے, یہ غلط ہے, کنڈیم کرنا چاہیے. تو یہ مقبول لیڈر ہے, یہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ تو لوگ عشق کرتے ہیں, وہ ایک معاملہ ہے. لیکن ٹھیک ہے چلے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, میرے خیال ہے آپ نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی, اسے وائنڈ اپ کریں. آخری سوال کا جواب دے دیں, آپ نے واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ الیکشن میں آپ ووٹ کسے دیں گے, عمران خان کو دیں گے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے نا, یہ آلموسٹ کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو ہے, آپ نے اس میں کٹنگ کوئی نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ بالکل 100% ایز اٹ از. انشاءاللہ, کیونکہ میں اپنے ویوز دے رہا ہوں, آپ بھی اپنے ویوز دے رہے ہیں, وہ پبلک جج کرے گی, کافی کا کام بھی ہے. دوسری بات, میں نے ہمیشہ سے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں ووٹ اس بندے کو دوں گا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے چلے گا اور اس کے اوپر قائم رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں. اور پریکٹیکلی اس وقت خان صاحب اس بیانیے کے اوپر ہے. 9 مئی والا جو ایشو ہے وہ ایک غلوب والا معاملہ ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ سزا اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کو ہونی چاہیے. خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ممبرز کی باری بعد میں آتی ہے, اور اگر ان کو نہیں دے رہے تو ان کو بھی چھوڑنا چاہیے اس مسئلے میں. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اگر خان صاحب کمپرومائز نہیں کرتے اور جیل میں ہی رہتے ہیں اور دوسرے ملک نہیں بھاگتے جس طرح نواز شریف صاحب بھاگے تھے, اور اپنے بیانیے پہ قائم رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ 9 مئی والے واقعے کو غلط کہتے ہیں جو یقیناً وہ بعد میں غلط کہہ بھی رہے ہیں, اور خان صاحب فوج کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں, ان کا اختلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہ دے, تو یہ وہ بیانیہ ہے جو آئینی بیانیہ ہے, اور کسی بھی محب الوطن پاکستانی کو اسی بیانیے کے ساتھ چلنا چاہیے. پرسنلی میں پھر خان صاحب کو ہی ووٹ دوں گا اگر اس بات پہ وہ قائم رہے 2024 میں. آخری سوال, نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا مستقبل فی الوقت تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کا مستقبل نظر آ رہا تھا. انجیر صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے جزاک اللہ خیر. شادی جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو خوش رکھے.